دیکھیں ہم بیٹھے ہیں کوئی حل تلاش کرنے کے لیے، لوگ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یار کوئی حل کی طرف جا رہی ہے بات کہ نہیں. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بج رہی نا. اب دیکھیں یہی جو مار دینا ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مشورے دے رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب کو، مینگل صاحب ان کو مشورے دے رہے ہیں، اور اچکزئی صاحب مشورے دے رہے ہیں. بنیادی طور پر where there is a will there is a way. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو بپی صاحب بات کر رہے ہیں وہ ایک سائڈ پہ وہ بھی ٹھیک ہے، کیا جو موجودہ جو بینیفیشریز ہیں وہ کوئی اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ایک جو میرے خیال میں کیا ہوگا وہ مجھے بتائیں، گھمن صاحب آپ بھی جواب دے دیں. میں یہ کہ کال دم آؤٹ، نہیں دیٹس واٹ از، آپ ان سے بات چیت کریں، اگر وہ کچھ تو ہوگا نا اس میں، وہ انکار ہوگا، اقرار ہوگا، کچھ تو ہوگا. اس وقت جو ایک تحفظ آئین ہے جو موومنٹ اس کے لیے بنی ہے اس کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ اچکزئی صاحب کر رہے ہیں. یہی اچکزئی صاحب جمعہ 8 دن یہ انہی پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور اس وقت مختلف اطراف میں جو بیان بازی ہو رہی ہوتی تھی. مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کا اگر حل کرنا ہے تو پارلیمان کے اندر یہ سارے لوگ موجود ہیں. اس دفعہ کی پارلیمان کی جو اچھی بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب بھی ایم این اے ہیں، مولانا صاحب بھی ایم این اے ہیں، سارے وہاں پہ موجود ہیں. لہٰذا انیشیٹو کسی سائڈ پہ لینا، اور یہ حکومت کا کام ہوتا ہے انیشیٹو لینا. حکومت اور نواز شریف صاحب تھوڑی سی ہمت کر لینا تو میرے حال میں آنے والے دنوں کے اندر آوازیں اس طرح کی آ رہی ہیں. میاں صاحب کرنے لگے ہیں، آوازیں اس طرح کی نون کے اندر سے آ رہی ہیں. آپ نے نا عطا تارڑ صاحب کا ذکر کیا آن عباس بپی صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیان شیخ افضل مروت صاحب کا سعودی عرب کے بارے میں، تحریک انصاف نے کہا ہمارا سے کوئی لینا دینا. تحریک انصاف سے 4-6 ڈفرنٹ آوازیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک کہے گا ہم سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے، علی محمد خان صاحب نے کہا، کسی اور نے بھی کہا، شریار افریدی صاحب نے کہا صرف آرمی چیف آف ڈی جے. سو یہ ڈفرنٹ آوازیں، لیکن آپ رانا صاحب کو سنیں پھر بتائیں کہ کیا یہ سیریس آفر ہے یا نان سیریس آفر. ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تحریک انصاف کی کمیٹی اگر آپ کو اپروچ کرے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل، وہ صرف ہمیں کہہ دیں کہ جی ہمیں اپروچ کریں، ہم ان کو اپروچ کر لیں. میری جماعت کی طرف سے یا میری لیڈر کی طرف سے اس بات چیت میں کوئی انکار نہیں ہوگا یا وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ کرے کہ اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، خدا کی قسم. سو اب آپ نے ان کو سنا، ان کو ڈائریکٹ میں پہلے ایک پروگرام میں روسف ساروں کے خوف بھی بتا چکا ہوں. کس کا کیا مسئلہ ہے؟ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا مسئلہ یہ کہ یہ نہ ہو کہ ہم بات چیت شروع کریں ادھر سے ادھر ڈیل ہو جائے. ظاہر غصہ تو ہوگا کہیں نہ کہیں، وہ کہیں گے یہ تم اتھے ڈیل کر لیجیے. ان کو یہ ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ بات کرنے ہمارا ٹائم ضائع ہوگا، اس آگے گالی نہ چل سکے، وہ ویٹو کر دیں گے. ایوری بڈی ہیز دیئر اون ہینگ اپس، یا ان کو خوف اپنا ہے. مجھے تو کافی سیریس لگی ہے گفتگو، کر کے دیکھ لیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے. یہ ٹھیک بات کہہ رہے ہو. میرا کہ رانا ثناء اللہ صاحب آج کی نہیں بہت پہلے کی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ان کی پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہے، وزیر داخلہ رہے ہیں. کوئی اے بی سی ڈی بھی نہیں ہے کہ چلیں کوئی بندہ کہہ دیتا ہے بات آتے جاتے. رانا صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے اور بڑی پازیٹیو باتیں کی انہوں نے. اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب کے معیار پہ یہ نہیں اترتے پورے، جو ان کی ایک ڈیفینیشن آف مطلب اگین وہ کہتے ہیں ٹاکنگ ٹو سم ون، کہ میرے کوئی برابر کی چوٹ ہونی چاہیے، کیونکہ مذاکرات تو اگر برابر پہ ہوتے ہیں. اب وہ اس ملک کے پارلیمنٹ کو بھی برابر نہیں سمجھتے، وہ سپریم کورٹ بھی نہیں سمجھتے، وہ پارلیمنٹ کو بھی سمجھتے. وہ تو ڈاکو چور ہیں ان کے. وہ تو سب مطلب خان صاحب اس وقت سب سے لڑے ہوئے ہیں. ون مین آرمی خان کا لئے کافی ہے، آپ پتہ ہم تو کہتے ہیں سارے، اور وہی کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ ہم سب نے چکا ہوا ہے ان کو. تو خان صاحب اس پہ بات کی ان سے تو پوچھیں وہ کس سے بات. ووٹر نے اس کو چکا ہوا ہے. نہیں سر غلط بات، اسی روک جائے. یہ بڑا انتہائی ایک میں بتاؤں خان صاحب اگر ووٹ نہیں سن جیل بیٹھا 1 سال کتنا سنتا ہوگا وہ. سر سن لیں میری بات تھوڑی سی. ووٹر جو ہے اس کو کیل کرنا یہ پالیٹکس ہے. خان صاحب پیور ہارڈ کور ایک پولیٹیشین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو لوگ انہوں کو بنا دیا نا لارجر دین لائف کا، خان صاحب کسی کی سنتا نہیں ہے، خان صاحب بات نہیں کرتے، ان بیچاروں سے بات ہو نہیں رہی. نہیں تو وہ تو یا خود کہتے ہیں جی میں نے الوی صاحب کو کہا فون کریں کو فون نہیں اٹھاتا. اپنا کئی دفعہ کہہ چکے کہ آرمی چیف سے بات کرنا چاہو تو بات نہیں کرنا چاہ رہے. خان صاحب تو بات کرنا چاہ رہے کہہ چکے. اگر اس وقت ووٹر کو ان کو کیوں خیال نہیں ہوتا کہ میرا ووٹر کہے گا یہ کیوں جن عاصم منیر سے بات کرنا چاہتے ہیں. سو خان صاحب کو تھوڑا سا پہاڑ سے تھوڑا سا نیچے اترنا پڑے گا. ان کو انہیں سیاست دانوں کو اچھے ہیں برے، آپ اور میں نے ان پہ ہزاروں چیزیں کی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے شو میں بیٹھ کے کی ہیں، اچھے ہیں برے، اسی طرح کا آپ کے پاس کراؤڈ ہے، مال، اسی کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے. آپ نے اگر ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے یا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مجھے پاور نہیں دے سکتے. اب خان صاحب کو ایک اس طرح کے مذاکرات چاہیے، بندہ چاہیے جو ان کو جیل سے نکالنے کے بعد ان کو سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس اس میں لے. خان صاحب اس کے علاوہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے کہ پارلیمنٹ اس میں نہیں بیٹھیں گے جن میں ان کی حکومت نہیں ہے. اب یہ اس پرائم منسٹر پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے جہاں پہ یہ خود نہیں بیٹھے. سو خان صاحب جو ہیں ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میں اگر پاور میں ہوں
میری پارٹی پاور میں ہے تو جمہوریت بھی ہے, یہ ملک بھی ہے, یہ سارے لوگ ہیں. اگر میں نہیں ہوں تو میں کل ہوں, میں چھیکڑی ہوں اور میرے بعد قیامت ہے. اس مائنڈ سیٹ اپروچ کے ساتھ ڈیموکریسی ہمارے جیسے جو ملک جو بڑے ویک ملک ہیں, یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا ہم یورپ کی, امریکہ کی, کینیڈا کی, فلاں کی, یہ اکیڈیمک ڈسکشن کے لیے ٹھیک ہے. ہمارا سسٹم, ہماری اوقات یہاں پہ جو تھرڈ ورلڈ ٹائپ ہمارے جیسا کنٹری اسٹرگل جاری رکھنی چاہیے اچھی چیز کے لیے. تو خان صاحب نے اتنا بوجھ ڈال دیا اس پہ سسٹم پہ, لوگوں پہ, انسٹیٹیوشن کو. یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا, نہ یہ ملک اٹھا سکتا تھا, نہ آپ کی پارلیمنٹ اٹھا سکتے, نہ سپریم کورٹ, نہ ہم لوگ. اور ووٹر کو خان صاحب کے لیے قائل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. خان صاحب کی جتنی آرٹیکولیشن ہے ماشاءاللہ, وہ جس طریقے سے لوگوں کو اپنی کہانی, اپنی بات چیت سے قائل کر سکتے ہیں. اتفاق کرتا ہوں. اگر وہ لیڈرشپ کو لاسٹلی لیڈرشپ کو اگر وہ اپنے ووٹر کا وہ ہو گیا, ہائی جیک ہو گیا, ووٹر نے اس کو ہائی جیک کر لیا نا, تو لیڈر نہیں وہ فالوور ہے. پھر لوگوں کے ہجوم کو پیچھے چلتے جائیں گے تو لوگ آپ کو 600 کہانیاں سنائیں گے. آپ کو ان پاپولر فیصلے بعض دفعہ لیڈرشپ کو کرنے پڑتے ہیں, ملکوں کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں, پارٹی کے لیے بھی اور اپنے آپ کے لیے. تو آپ اگر ڈٹ گئے ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہیں اور میرا یہ لیول نہیں ہے, میرا لیول جناب آصف منیر ہے, چلیں جی لگے رہے, پھر کریں بات چیت ان سے.